اگر آپ لٹرلی لغوی حوالے سے اس کا مطلب دیکھیں تو خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. جیسے انگریزی کے اندر مختلف الفاظ ہیں، اسسٹنٹ کہہ لیجئے، ایڈیشنل کہہ لیجئے، ڈیپٹی کہہ لیجئے. تو یہ جو کسی اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں کام چلانے کے لیے کہ کوئی دوسرا اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس کا اختیار یہ تم استعمال کر سکتے ہو. جیسے پریزیڈنٹ ہے، وہ نہیں ہے ملک میں، یا علیل ہے، بیمار ہے، یا اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب اس کے کام تو چلنے ہیں، کاروبار سلطنت تو چلنا ہے. تو کوئی شخصیت ایسی ہوگی، ہمارے آئین کے مطابق وہ سپیکر ہے، کہ پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں پریزیڈنٹ کے اختیارات، صدر کے اختیارات استعمال سپیکر کر سکتا ہے. اور اگر سپیکر بھی نہ ہو تو چیئرمین سینٹ کر سکتا ہے. یہ ہمارا آئین جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے. تو بہرحال اگر آپ اس ٹرمینالوجی میں جائیں، اس زبان میں جائیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیکر جو ہے وہ آئینی طور پر صدر کا خلیفہ ہوتا ہے. اب یہ بات سننے میں، کہنے میں ذرا مزہ کا خیز لگے گی، لیکن میں نے صرف بات آپ کو سمجھانی تھی. تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اقتدار، اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کی پاورز، اس کے اختیارات کو استعمال کرے تاکہ کاروبار دنیا چلتا رہے. اب رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا فی الارض، زمینوں میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرے تاکہ کاروبار سلطنت، کاروبار حکومت چلتا رہے. لیکن اللہ کیا غیر حاضر ہو سکتا ہے؟ اللہ تو غیر حاضر نہیں ہو سکتا. تو جب وہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا تو پھر خلیفے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انسان کو کس سینس میں، کس طرح خلیفہ بنایا گیا؟ تو یہاں پر اگر آپ سوچیں تو یہ انسان کی عزت و عظمت اور انسان کے شرف اور اس کی رفعت کی بات سامنے آتی ہے کہ باقی تمام نائب اور خلیفہ وہ ہوتے ہیں جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور انسان اللہ کا وہ خلیفہ ہے جو اس کے ہوتے ہوئے اس کا دیا ہوا اختیار استعمال کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ تو غیر موجود ہو ہی نہیں سکتا.